الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سيد الله في كل موجود مقتدى دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا وحب الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الأكرمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحق سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سبحان الله شيخ ابن فاضل الحمد والدين فاضل الخلاص والفرمان مرحوم طیب حسن ابن عظیم اللہ اور مرحوم صاحب ان کے والد حسن مرحوم یوسف علی ابن عظیم اللہ مرحوم عظیم اللہ ابن جہانگیر علی مرحوم رقیہ بانو بنت رمضان علی مرحوم عبور بانو بنت غلام عباس مرحوم رضا بنت ابن طیب حسن بن قاسم. آج کی مجلس آپ کے سامنے اہل بیت کا ذکر کرتا ہوں، آل محمد کا ذکر کرتا ہوں، رسول کے گھر والوں کا ذکر کرتا ہوں، محمد کے خاندان کا ذکر کرتا ہوں، ذی القربہ کا ذکر کرتا ہوں، فی القربہ کا ذکر کرتا ہوں، جن پر قرآن نازل ہوا ان کا ذکر کرتا ہوں، اولو الارحام کا ذکر کرتا ہوں، جہاں پر نبوت ختم ہوئی ہے ان کا ذکر کرتا ہوں، جہاں سے امامت شروع ہوئی ہے ان کا ذکر کرتا ہوں. عزیزوں، آپ شیعہ کو جب بھی دیکھیں گے تو وہ اہل بیت کا ذکر کریں گے. اگر نظر و نیاز کریں گے تو اہل بیت کے نام پر، اگر اپنے بچوں کا نام رکھیں گے تو اہل بیت کے نام پر. وہ اس لیے کہ برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو اس میں ہوتا ہے. اگر شیعہ نے حیدر کرار کے گھر میں اہل بیت کے علاوہ کوئی ہو تو نکلے نا، جب کچھ ہے ہی نہیں تو اہل بیت کے سوا کیا نکلے گا؟ جب اہل بیت کے علاوہ کچھ ہو تو نکلے نا. اور ہمارا مذہب اہل بیت کا مذہب ہے. ہم جو کرتے ہیں وہ اہل بیت کے لیے کرتے ہیں. اگر خوش ہوتے ہیں تو اہل بیت کے لیے خوش ہوتے ہیں، روتے ہیں تو اہل بیت کے لیے روتے ہیں، مرتے ہیں تو اہل بیت کے لیے مرتے ہیں، لڑتے ہیں تو اہل بیت کے لیے لڑتے ہیں، ماتم کرتے ہیں تو اہل بیت کے لیے کرتے ہیں، کسی کو مانتے ہیں تو بھی اہل بیت کے لیے مانتے ہیں، کسی کو نہیں مانتے تو بھی اہل بیت کے لیے نہیں مانتے. بابا، اگر ہم کسی پر رحمت بھی کرتے ہیں تو اہل بیت کے لیے کرتے ہیں، کسی پر لعنت کرتے ہیں تو بھی اہل بیت کے لیے کرتے ہیں. کسی پر رحمت کرتے ہیں تو بھی اہل بیت کے لیے کرتے ہیں، اور اگر کسی پر لعنت کرتے ہیں تو وہ بھی اہل بیت کے لیے ہم کرتے ہیں. ہم اپنی طرف سے کوئی بھی چیز نہیں کرتے ہیں. قرآن مجید میں اہل بیت کا لفظ 3 جگہ پر آیا ہے. جہاں پہلی مرتبہ آیا ہے اتعجبین من امر اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. یہ پہلی مرتبہ اہل بیت کا ذکر آیا ہے قرآن میں. دوسری مرتبہ جہاں اہل بیت کا ذکر آیا هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ، یہ دوسری مرتبہ اہل بیت کا ذکر آیا ہے. اور تیسری مرتبہ جہاں اہل بیت کا ذکر آیا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. قرآن میں 3 جگہوں پر اہل بیت کا ذکر آیا ہے. تیسری مرتبہ
یہ انما یرید اللہ کا ذکر ہے، جہاں پہلی مرتبہ ذکر آیا ہے اتعجبین من امر اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، یہ پہلی مرتبہ ذکر آیا ہے۔ یہاں ابراہیم کے اہل بیت کا ذکر ہے، یہاں ابراہیم کے اہل بیت کا ذکر ہے۔ جب ابراہیم کا زمانہ آیا تو ہر چیز ابراہیم کی تھی۔ واذکر فی الکتاب موسیٰ واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیہ، نبوت کس کی؟ ابراہیم کی۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، صحیفہ کس کا؟ ابراہیم کا۔ ملت ابراہیم حنیفہ، ملت کس کی؟ ابراہیم کی۔ ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بیت اللہ کس کا؟ ابراہیم کا۔ یعنی جب ابراہیم کا زمانہ تھا تو ہر چیز ابراہیم کی تھی، نبوت ابراہیم کی تھی، امامت ابراہیم کی تھی، صحیفہ ابراہیم کا تھا، شیعہ ابراہیم کے تھے، شیعہ ابراہیم کے تھے۔ جب موسیٰ کا زمانہ آیا تو دوسری مرتبہ جہاں اہل بیت کا ذکر آیا ہے هل ادلکم علی اہل بیت یکفلون، یہ دوسری مرتبہ اہل بیت کا ذکر آیا، یہ موسیٰ کے اہل بیت کا ذکر ہے۔ جب موسیٰ کا زمانہ آیا تو اسی طریقے سے جس طریقے سے جناب ابراہیم کا زمانہ تھا، ابراہیم کے زمانے میں ہر چیز ابراہیم کی تھی، اسی طریقے سے جب موسیٰ کا زمانہ آیا تو ہر چیز جناب موسیٰ کی تھی۔ قرآن میں پروردگار فرماتا ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، نبوت کس کی؟ موسیٰ کی۔ توریت کس کی؟ موسیٰ کی۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی، خلافت کس کی؟ موسیٰ کے بھائی ہارون کی۔ یعنی قرآن میں تین جگہوں پر پروردگار نے اہل بیت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ایک جگہ استعمال کیا وہاں ابراہیم کے اہل بیت کا ذکر ہے، دوسری مرتبہ جہاں استعمال کیا وہاں موسیٰ کے اہل بیت کا ذکر ہے، اور تیسری مرتبہ جہاں استعمال کیا وہاں نبی کریم کے اہل بیت کا ذکر ہے۔ لیکن جب ابراہیم کا زمانہ آیا تو ہر چیز ابراہیم کی، جب موسیٰ کا زمانہ آیا تو ہر چیز موسیٰ کی، لیکن جب نبی کریم کا زمانہ آیا تو امامت کسی غیر کی ہے، خلافت کسی غیر کی ہے۔ کیا کہنا سبحان اللہ، بے شک۔ اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ جب نبی کریم کا زمانہ آیا تو امامت کوئی اور لیے بیٹھا ہے، خلافت کا کوئی اور قابض ہے۔ اہل بیت کہتے ہیں گھر والوں کو، اور اصحاب کہتے ہیں صحبت میں بیٹھنے والوں کو کہا جاتا ہے۔ گھر والے اور ہوتے ہیں، صحبت میں بیٹھنے والے اور ہوتے ہیں۔ میں ایک مثال سے واضح کرتا چلوں کہ اگر کوئی شخص ایک جگہ پر نل لگوا دے اور اس کی مراد یہ ہو کہ لوگ اس پانی کو پی کر سیراب ہوں تو اس کا ثواب اس کو ملے گا، کیونکہ اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ اس پانی کو پی کر اس سے سیراب ہوں۔ لیکن اگر وہی شخص وہ نل ایسی جگہ لگوا دے کہ جہاں اس کی مراد یہ ہو کہ لوگ اس پانی کو دودھ میں ڈال کر بیچنا شروع کر دیں، زیادہ سے زیادہ پیسہ کمایا جائے دودھ میں ڈال کر، تو اب بتائیے اب اس کا ثواب ہوگا؟ اس کا ثواب اب نہیں ملے گا، کیونکہ جب پہلی مرتبہ اس کی لگانے کی مراد تھی تو اس کی نیت یہ تھی کہ لوگ اس پانی کو پی کر اس سے سیراب ہو، لیکن اب اس کی نیت یہ ہے کہ اس پانی کو دودھ میں ڈال کر بیچنا شروع کر دیا جائے، زیادہ سے زیادہ کمائی ہو۔ تو اب بتائیے اب کیا ہوگا؟ تو اب یہ ہوگا کہ جب معاملہ پولیس تک جائے گا تو مقدمہ درج ہوگا، چالان کیا جائے گا، تو اما جب دودھ میں پانی ملانے والے کا چالان ہو سکتا ہے تو جو نور میں خاک ملاتا ہے، کیا کہنا جو نور میں خاک ملاتا ہے اس کا چالان کیوں نہیں؟ اگر ہم اہل بیت کو مانتے ہیں تو ہم اس وجہ سے مانتے ہیں کیونکہ نبی کریم نے بتایا ہے کہ اہل بیت ان کی یہ فضیلت ہے، ان کی یہ عظمت، ہم اس وجہ سے اہل بیت کو مانتے ہیں، کسی اور وجہ سے ہم اہل بیت کو نہیں مانتے ہیں۔ اگر آپ کسی مولوی کو، کسی ذاکر کو، کسی خطیب کو مجلس پڑھنے کے لیے بلائیں اور مجلس پڑھنے کے لیے جب وہ آئے گا تو آنے کے بعد اگر وہ پانی مانگے تو جس نے بلایا ہے وہ دے گا، اگر وہ کھانا مانگے تو جس نے بلایا ہے وہ دے گا، جو بھی چیز وہ مانگے گا تو جو بلایا ہے وہی دے گا، کوئی دوسرا نہیں دے گا۔ اگر وہی ذاکر، وہی مولوی، وہی خطیب اگر مجمع میں بیٹھ کر یہ کہنے لگے کہ آپ مجھے پانی کا گلاس دے دیجیے تو آپ دیں گے؟ آپ کہیں گے مولانا ایسا ہے میں مجلس سننے آیا ہوں، یہاں پہ میں میزبان نہیں ہوں آپ کا، میں مجلس سننے آیا تو پتہ یہ چلا کہ جب گھر والے کے بنا پانی کا گلاس نہیں مل سکتا تو پھر اہل بیت کے بنا جنت کہاں سے ملے گی؟ کیا کہنا بے شک۔ جب گھر والوں کے بنا پانی کا گلاس نہیں مل سکتا ہے تو اہل بیت کے سوا جنت کون دے گا؟ یہ جو مجلس ہو رہی ہے اس کا بھی کوئی انتظام کرنے والا ہے، اگر اس کا کوئی انتظام کرنے والا نہ ہو تو یہ ایک مجلس ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ جب ہمارے لحاظ سے یہ ایک چھوٹی سی مجلس
اس کا انتظام کرنے والا کوئی نہ کوئی ہے. اگر اس کا انتظام کرنے والا نہ ہو تو یہ مجلس ہو نہیں سکتی ہے. تو جب اسلام کی سب سے پہلی مجلس ہوئی تھی اس کا انتظام کرنے والا کون تھا؟ اس کا بانی کون تھا؟ اس مجلس کی دیکھ ریکھ کرنے والا کون تھا؟ جب اسلام کی سب سے پہلی مجلس ہوئی تھی تو وہ محمد کے گھر میں ہوئی تھی. اس کا انتظام کرنے والے محمد کے گھر والے تھے. اس میں کھانا پکانے والے محمد کے گھر والے تھے. اصحاب صرف بیٹھ کر کھانے اور سننے والے تھے. پروردگار نے فرمایا وَوَجَدْكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، میرے محبوب کے پاس مال نہ تھا، میں نے اپنے محبوب کو مال دے کر غنی کیا. لیکن جب ہم تاریخ کا مشاہدہ کرتے ہیں تو تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ ابو طالب علیہ السلام نے نبی کریم کی تلوار کے ذریعے سے مدد کیا. اور جناب خدیجہ نے جب مال کی ضرورت پڑی تو جناب خدیجہ نے اپنا مال پیش کیا اسلام کی راہ میں. پروردگار نے کہا میرے محبوب میرے دین کی خدمت دو ہستیوں نے کیا ہے، ایک ابو طالب نے کیا، ایک خدیجہ الکبریٰ نے کیا. لوگ انصاف نہیں کریں گے، ابو طالب کو کہیں گے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا اور جناب خدیجہ الکبریٰ کی بیٹی کا حق نہیں دیں گے. میں انصاف کر دیتا ہوں، میرے پاس دو چیزیں تھی، ایک میرے پاس نبوت تھی، دوسری میرے پاس امامت تھی. میرے محبوب نبوت تجھ پر ختم کر چکا ہوں، تیرے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا ہے، اب رہ گئی امامت. اب اگر میں امامت ابو طالب کو دوں تو خدیجہ الکبریٰ محروم رہ جاتی ہیں، اگر خدیجہ کو دوں تو ابو طالب محروم رہ جاتے ہیں. میں ایسا کیوں نہ کر دوں کہ بیٹا ہو ابو طالب کا، بیٹی ہو خدیجہ الکبریٰ کی، دونوں کی شادی عرش اعظم پر کر کے امامت کے موتی میں کیوں نہ پیدا کر دوں. دونوں کی شادی عرش اعظم پر کر کے امامت کے موتی میں کیوں نہ پیدا کر دوں. یہ اعظم نظرہ ایک کتاب ہے ہمارے برادران اہل سنت کی. اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ انس بن مالک کہتا ہے کہ دربار محمدی لگا ہوا تھا، پروانے قربان ہو رہے تھے، دربار محمدی جگمگا رہا تھا. اتنے میں جبریل فرشتہ نازل ہوا اور نازل ہونے کے بعد کہنے لگا یا رسول اللہ مبارک ہو. کہا کس بات کی مبارک؟ کہا پروردگار نے فاطمہ کی شادی علی کے ساتھ 40,000 فرشتوں کی گواہی میں کر دیا ہے اور درخت طوبہ کو یہ حکم دیا کہ تو در اور یاقوت نچھاور کر. درخت طوبہ کو حکم دیا کہ تو در اور یاقوت نچھاور کر، کیونکہ آج فاطمہ کی شادی ہے اس لیے درخت طوبہ نے در اور یاقوت نچھاور کیے. حوروں کو حکم دیا کہ تم ان در اور یاقوت کو چن لو. حوروں نے ان در اور یاقوت کو طبق بھر بھر کے چنا اور جب کوئی خوشی کا موقع آتا تھا تو وہ حوریں ایک دوسرے کو دے کر یہ کہتی تھی کہ یہ وہ موتی ہے جو ہم نے فاطمہ کی شادی میں چنے. اور سوائے کے محرکہ ایک کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ فرشتوں کو یہ حکم ہوا کہ تم درخت طوبہ کے ان پتوں کو چن لو. درخت طوبہ کو پتوں کو چن لو. فرشتوں نے ان درخت طوبہ کے پتوں کو چنا. جب پتوں کو چنا تو اس میں دیکھا کہ کچھ اسما لکھے ہوئے ہیں. فرشتوں نے پوچھا پروردگارا یہ کن ہستیوں کے نام ہے؟ پروردگار نے کہا یہ حکمران فاطمہ کے نام ہے، جن کے نام ان پتوں پر لکھ دیے گئے ہیں وہی جنت میں جا سکتا ہے، غیر نہیں جا سکتا. جن کے نام ان پتوں پر لکھ دیے گئے ہیں وہی جنت میں جا سکتا ہے، کوئی غیر جنت میں نہیں جا سکتا. جن کے نام ان پتوں پر لکھ دیے ہیں وہی جنت میں جا سکتا ہے، کوئی غیر جنت میں نہیں جا سکتا ہے. تو اہل بیت وہ ہے کہ جن کو نبی کریم پہچانوار ہے کہ یہ ہیں ہمارے اہل بیت. چادر کے ساتھ جلدی سے پہچانوایا، الگ الگ مقام پر ہے. پیغمبر نے اہل بیت کو پہچانوایا کہ یہ ہے ہمارے اہل بیت. اہل بیت اور اصحاب میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. کیا ہم اہل بیت ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم اور آپ اہل بیت ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. میں آپ کو واضح کرتا چلوں بات کو کہ اگر بچے کی ولادت کا وقت آ جائے اور ماں قرآن پڑھ رہی ہو تو پیچھے ہٹنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ بچے کی ولادت کا وقت ہے. اگر ماں نماز پڑھ رہی ہو تو نماز کو چھوڑ کے جانا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ بچے کی ولادت کا وقت ہے. اگر ماں کعبے کا طواف کر رہی ہو تو پیچھے ہٹنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ بچے کی ولادت کا وقت ہے. مگر اہل بیت وہ ہوتا ہے کہ اگر ماں کعبے کا طواف کر رہی ہو تو دیوار کعبہ شک ہو کر کہتی ہے کہ بی بی اندر آ جا، اہل بیت پیدا ہو رہا ہے. دیوار
कअबा शक होकर कहती है कि बीबी अंदर आ जाइए, अहले बैत पैदा हो रहे हैं, असहाब नहीं। और जो मैंने आयत पढ़ी है उसमें इन्नमा का लफ्ज़ बयान किया परवरदिगार आलम ने। इन्नमा युरिदुल्लाह, इन्नमा किसे कहते हैं? इन्नमा अरबी ज़बान में कलमे हस्र को कहा जाता है। उसके माना ये होते हैं कि सिवाय इसके नहीं, सिवाय इसके नहीं, यानी जिस भी अरबी कलमे के साथ इन्नमा आ जाए, अब वो चीज़ गैर के साथ नहीं मिल सकती है। जिस भी अरबी ज़बान के साथ लफ्ज़ इन्नमा अगर शामिल हो जाए, जैसे इन्नमा युरिदुल्लाह का परवरदिगार ने अगर शामिल हो गया इन्नमा, अब वो चीज़ गैर के साथ नहीं मिल सकती है। मसलन खुदा फरमाता है इन्नमल मुशरिकून नजसुन, मुशरिक और भी बहुत है, लेकिन जैसी नजासत शिर्क है ऐसी कोई नजासत नहीं है। फिर परवरदिगार ने फरमाया इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व युतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। परवरदिगार फरमाता है कि वली और भी बहुत है, लेकिन जैसा वली अल्लाह है, उसका रसूल है और हालत रुकू में ज़कात देने वाले हैं, ऐसा वली कोई नहीं है। फिर परवरदिगार ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व यतहहिरकुम तत्हीरा। फरमाया पाक और भी बहुत है, लेकिन जैसे पंजतन पाक है ऐसा कोई पाक नहीं है। फरमाया जैसे पंजतन पाक है ऐसा कोई पाक नहीं है। एक रिवायत है बरादरान अहले सुन्नत की कि जिसमें वो बताते हैं कि अहले बैत किसे कहते हैं और असहाब किसे कहते हैं। ये भी रियाजुन नज़रा की दूसरी जिल्द की रिवायत है, जिसमें वो बताते हैं कि अहले बैत किसे कहते हैं और सहाबा किसे कहते हैं। तो अनस बिन मालिक अब्दुल्ला बिन उमर था, अब्दुल्ला बिन उमर के पास एक शख्स आया और आने के बाद कहने लगा कि अब्दुल्ला बिन उमर ये बताइए कि सहाबा के कितने दर्जे हैं और कौन सहाबा किस दर्जे पर फायज है। तो उसने कहा कि ऐसा है कि पहले दर्जे पर खलीफा अव्वल फायज है। ये भी बरादरान अहले सुन्नत की किताब है, उसी किताब में से कि पहले दर्जे पर खलीफा अव्वल फायज हैं, दूसरे दर्जे पर दूसरे मर्तबे पर खलीफा दोम फायज हैं, तीसरे मर्तबे पर खलीफा सालिस फायज हैं। उसने जब अब्दुल्ला बिन उमर ये कहकर चुप हो गया तो वो पूछने लगा कि आपने चौथी जगह पर अली का नाम क्यों नहीं लिया, चौथी जगह पर आपने अली का नाम क्यों नहीं लिया। उसने कहा कि ऐसा है कि तूने सहाबा के दर्जे पूछे थे मुझसे, अहले बैत के दर्जे नहीं पूछे थे। अली कोई असहाब में से नहीं है, बल्कि अली अहले बैत में से है। और अहले बैत कौन है? अहले बैत वो है कि जिसको पैगंबर ने फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन किताबुल्लाह इतरती अहले बैती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लु बादी वल यफ्तर हत्ता यरदा अलैहिल हौद, कि मैं तुम्हारे दरमियान दो गिराकत चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक है मेरे अहले बैत, एक है किताब खुदा। पैगंबर ने जब ये हदीस बयान फरमाई तो उसमें पैगंबर ने किताब को अल्लाह की तरफ मंसूब किया। पैगंबर ने कहा किताब अल्लाह, ये अल्लाह की किताब है। लेकिन जब अहले बैत की बारी आई तो पैगंबर ने कहा इतरती, ये मेरे अहले बैत है, ये मेरी इतरत है। पैगंबर ने किताब को अल्लाह की तरफ मंसूब किया, अहले बैत को अपनी तरफ मंसूब किया और ये बता दिया है कि अगर किताब को छोड़ दिया तो अल्लाह के मुनकिर हो जाओगे, और अगर अहले बैत को छोड़ा तो पैगंबर के मुनकिर हो जाओगे। अगर किताब को छोड़ दिया तो आप अल्लाह के मुनकिर हो जाएंगे, और अगर अहले बैत को छोड़ा तो आप पैगंबर के मुनकिर हो जाएंगे। अज़ीज़ान गिरामी, पैगंबर ने इस हदीस को बयान फरमाया था इस वजह से कि लोग अहले बैत से तमस्सुक इख्तियार करें, लोग अहले बैत से जाकर मिले। राहे नजात का जो एक रास्ता है, एक जो तरीका है, एक जो तर्ज है, वो अहले बैत से सीखें। लेकिन अगर हम तारीख उठाकर देखें तो क्या दुनिया अहले बैत से तमस्सुक इख्तियार किया? क्या दुनिया ने अहले बैत से तमस्सुक इख्तियार किया? नहीं किया। अगर किया होता दुनिया ने तो सन 61 हिजरी में मेरा इमाम हल्बी नासिर यंसुरना की सदाए बुलंद कर। अगर दुनिया ने अहले बैत का रास्ता इख्तियार किया होता, अहले बैत को माना होता, तो मेरा गरीब इमाम मदद की इस्तिगासा नहीं लगाता। अजीजों, 10 मुहर्रम असर आशूर जब सारे अज़्ज़ो अक़रबा अंसार शहीद हो गए, जब कोई न बचा, अली अकबर इमाम के पास आए
اور کہنے لگے کہ بابا مجھے لڑنے کی اجازت دے دیجئے، بابا مجھے جنگ کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ ضعیف باپ ہے، تڑپ گیا، تڑپ کے کہنے لگا بیٹا کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو مرنے کی اجازت دیتا ہے؟ بیٹا کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو مرنے کی اجازت دیتا ہے؟ لیکن یہ وقت کی بات ہے، کل نانا نے میری جان بچانے کے لیے اپنے بیٹوں کو قربان کیا تھا، آج دین بچانے کے لیے تمہاری قربانی ضروری ہے۔ جاؤ بیٹا میں اجازت دیتا ہوں، لیکن پہلے خیمے میں جا کر اپنی پھوپھی اماں سے اجازت لے لو۔ علی اکبر خیمے میں آئے، علی اکبر جیسے خیمے میں آئے، خیمے میں آنے کے بعد بیویوں نے علی اکبر کو ہلکے میں لے لیا، تڑپ تڑپ کر رونے لگی۔ جناب زینب علی اکبر کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھتی ہے، ام لیلا فریاد کر رہی ہے، اے میرے نور نظر، اے میرے لخت جگر، بڑے ارمان تھے تمہارے لیے، تمہیں دولہا بنانے کا ارمان تھا، تمہاری شادی رچانے کا ارمان تھا، سب خاک میں مل گیا۔ لگتا ہے میری قسمت میں یہی ہے کہ میں اپنے کڑیل جوان کو خاک و خون میں غلطہ دیکھوں۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزیزوں بیویوں نے علی اکبر کو خدا حافظی کہا، علی اکبر خیمے سے باہر نکلنے لگے۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ علی اکبر جب خیمے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، کبھی خیمے کا پردہ گرتا تھا۔ بالآخر علی اکبر خیمے سے یوں برآمد ہوئے جیسے کسی بڑے گھر سے کسی جوان کی میت نکل رہی ہو۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بالآخر علی اکبر اہل حرم سے رخصت ہوئے اور رخصت ہونے کے بعد امام کی خدمت میں آئے اور کہا بابا مجھے جنگ کی طرف رخصت کیجیے، مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے۔ علی اکبر کو رخصت کیا اور رخصت کرنے کے بعد کہا خداوند گواہ رہنا، میں اپنے اس بیٹے کو بھیج رہا ہوں جو شکل و صورت میں رسول سے مشابہ تھا۔ جب میں تیرے رسول کی زیارت کرنا چاہتا تھا تو اکبر کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ علی اکبر کو بالآخر رخصت کیا اور رخصت کرنے کے بعد کہنے لگے بیٹا جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا۔ ابھی علی اکبر چند قدم گئے تھے کہ کیا سنتے ہیں، کسی کے آنے کی آہٹ سنتے ہیں۔ علی اکبر جیسے ہی مڑ کے دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، ضعیف باپ ہے، کمر کو تھامے ہوئے پیچھے چلا رہا ہے۔ علی اکبر نے کہا بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا، پھر یہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ علی اکبر کاش کہ تم بھی صاحب اولاد ہوتے تو تم کو بھی پتا چلتا ایک باپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہے۔ بالآخر علی اکبر رخصت ہوئے، میدان میں آئے۔ میدان میں آنے کے بعد دشمنوں کو واصل جہنم کرتے جا رہے ہیں، ایک روایت میں ہے کہ امام حسین جب علی اکبر جنگ میں مصروف تھے، امام حسین ایک بلندی پہ کھڑے ہو کر علی اکبر کی جنگ کو دیکھ رہے تھے۔ ام لیلا خیمہ سے کھڑے ہو کر امام کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ ارے جیسے ہی امام کا چہرہ متغیر ہوا ام لیلا نے آواز دی، اے میرے والی و واری، میرے بیٹے کی خیر تو ہے۔ امام نے کہا ام لیلا ایک بہادر مقابلے میں آیا ہے، جاؤ دعا کرو۔ میں نے نانا سے سنا ہے ماں کی دعا بیٹے کے حق میں جلدی قبول ہوتی ہے۔ ام لیلا جاؤ دعا کرو۔ ام لیلا خیمے میں آئی اور خیمے میں آنے کے بعد بیویوں کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد کہتی ہے کہ اے بیویوں جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا۔ ام لیلا نے دعا کیا، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے خدا میرے اکبر کو مجھ سے ملا دے۔ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوئی۔ علی اکبر واپس آئے۔ واپس آنے کے بعد امام سے کہتے ہیں کہ بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو میں ان ظالموں کو بتا دوں کہ بنی ہاشم کے جوان کس طرح لڑتے ہیں۔ امام نے کہا بیٹا پانی تو نہیں ہے لیکن ہاں اتنا ہے کہ اگر تم چاہو تو اپنی زبان کو میرے منہ میں رکھ دو، ہو سکتا ہے تھوڑی ٹھنڈک مل جائے۔
اجرتم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہو سکتا ہے تمہیں تھوڑی سی ٹھنڈک مل جائے۔ ارے جیسے ہی علی اکبر نے اپنی زبان کو امام کے منہ میں رکھا، اپنی زبان فوراً نکال لیا، کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خشک ہے۔ ادھر علی اکبر امام کے پاس آئے ہیں، ادھر دشمنوں میں یہ مشورہ ہونے لگا کہ ایسا ہے یہ بنی ہاشم کے جوان ہیں، یہ بنی ہاشم کے شیر ہیں، ان پر سامنے سے قابو نہیں پایا جا سکتا، ان پر دھوکے سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ دشمنوں نے مشورہ بنایا کہ ایسا ہے کہ اب جب علی اکبر آئے میدان میں تو ان پر دھوکے سے قابو پانا مشورہ طے قرار پایا۔ علی اکبر واپس میدان میں آئے۔ علی اکبر واپس میدان میں آنے کے بعد دشمنوں کو واصل جہنم کرتے جاتے ہیں۔ اتنے میں سنان ابن انس نے چھپ کر علی اکبر کے سینے میں ایسا نیزہ مارا کہ علی اکبر کے سینے کو چیرتا ہوا کلیجے میں بے بس ہو گیا۔ علی اکبر زین پر سنبھل نہ سکے، زمین پر آئے، آواز دی بابا میرا آخری سلام قبول کرو۔ ضعیف باپ ہے، کمر کو تاندے ہوئے گرتا پڑتا علی اکبر کے پاس آیا۔ کیا دیکھا؟ جوان بیٹا ہے، زمین کربلا پر ایڑیاں رگڑ رہا ہے، ایک ہاتھ سینے پر ہے۔ امام نے پوچھا بیٹا یہ ایک ہاتھ سینے پر کیوں ہے؟ کہا بابا سینے میں نیزے کی ہنی چھپی ہوئی ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ امام نے کہا بیٹا میں نکالے دیے دیتا ہوں۔ اور امام نے آستین کو الٹا، ایک ہاتھ سینے پہ رکھا، دوسرا ہاتھ سے نیزے کی ہنی کو پکڑا اور نیزے کی ہنی کو باہر نکالا۔ ارے جیسے ہی نیزے کی ہنی کو باہر نکالا، نیزے کی ہنی کے ساتھ علی اکبر کا کلیجہ بھی باہر آ گیا۔ روح کفر انصری سے پرواز کر گئی، خیموں میں کوہرام مچ گیا۔ واہ علی اکبرہ، واہ حسینہ، واہ مصیبتہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رزم بقضائہ و تسلیم علیہ۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی طرف